بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہائی اینڈ السلام علیکم ایوری ون. کیسے ہیں جی سب؟ ہوپ فلی سب ٹھیک ہوں گے. الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. تو یہ لائٹس جو میں نے آپ دیکھ رہے ہیں سامنے، یہ میں نے امیزون سے آرڈر کی تھی. ماشاءاللہ سے چھوٹی چھوٹی لائٹس ہیں دیکھنے میں، لیکن بہت ہی پیاری لگ رہی ہیں. یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے لائٹ بند کر کے تو ویڈیو بنائی ہے، مجھے بہت ہی پیاری لگ رہی تھی ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ. تو آج شاعری کی تو ویڈیو کچھ بھی نہیں بنی تھی، بس دیر ہو جاتی ہے. اب کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو اٹھتے اٹھتے ہی دیر ہو جاتی ہے، تو شاعری کی کوئی ویڈیو نہیں بنی تھی. اس کے بعد میں اٹھی ہوں جب سونے کے بعد، شاعری کرنے کے بعد، تو دوبارہ سے سو کے جب اٹھی ہوں تو پھر میں نے ساری کلیننگ وغیرہ کی ہے، فریج صاف کی ہے آج اچھی طرح سے، چولہا وغیرہ صاف کیا، سارا کچن ٹیبل ہر چیز اچھی طرح سے صاف کر دی. میں نے کہا چلیں آج میں فریش ہوں تھوڑی سی، اٹھ کے تو کرتی ہوں. تو افطاری کے بعد تو مجھے لگتا ہے کہ موسٹلی لوگوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ سستی ہو جاتی ہے. افطار کر لیتے تو ساتھ ہی آپ کی آنکھیں بند ہونی شروع ہو جاتی، اتنی سستی ہو جاتی ہے. تو آج یہ دن میں بنا رہی تھی بچوں کے لیے افطاری میں، آج بن رہا تھا پاستا، کیونکہ کافی دنوں سے پیزے وغیرہ اور دوسری چیزیں کھا رہے ہیں. تو آج انہوں نے کہا کہ مما ہمارے لیے پاستا بنا دینا. اور اپنے لیے میں نے یہ نکالا تھا ایک پیکٹ لیم کا فریزر سے، اور اس کو میں نے سارے گرم مسالہ وغیرہ سب کچھ ڈال کے، تو اس کو میں نے ٹماٹر وغیرہ سب ڈال کے میں نے رکھ دیا اس کو. تو سارے کام ساتھ ساتھ ہی ہو رہے تھے. یہ میں نے سبزیاں نکال کے رکھی ہوئی تھی. میں نے کہا تھا کہ آج میں کچھ بناؤں گی، کیونکہ آج مجھے اپنی اٹالین فرینڈ جو تھیں وہ ہمارے ہم نیبر میں جو رہتی تھیں وہ موروکو سے تھیں. تو بہت ہی ہمارے اچھے ان سے کے ساتھ تعلقات تھے ماشاءاللہ سے، بہت اچھی ہماری فرینڈ شپ تھی. تو وہ اکثر ہمارے گھر زیادہ سے زیادہ جو بناتے تھے نا، تو وہ ان کی اس طرح سے بناتے تھے وہ کہ اس کے اوپر ہی وہ جو ہوتا ہے بیف کا گوشت ہوتا ہے، جو اس کے بڑے بڑے پیسز ہوتے ہیں، وہ اس کے اوپر رکھ کے اور اس کو وہ سٹیم کے ساتھ پکاتے تھے. بیچ میں گاجریں لائک سبزیاں بھی ڈالتے تھے اور بیف کا ڈالتے تھے. وہ بیف بہت زیادہ استعمال کرتے تھے. تو لیکن میں بیف کھاتی نہیں تھی شروع سے، تو وہ اتنی پیار اور محبت سے وہ اتنے بڑے انہوں نے بھیج دینے کے لائک ظاہر نیبر میں رہتے تھے اور فرینڈ شپ تھی، تو انہوں نے کافی دفعہ وہ بھیج دینا. تو وہ ہمارے تو دو دن وہ ختم نہیں ہوتا تھا، کیونکہ بچوں کو تو اتنی پسند نہیں تھی. تو میرے ہسبینڈ کھا لیتے تھے تھوڑی سی، یا میں کھا لیتی تھی، لیکن پھر بھی وہ زیادہ ہوتی تھی. تو بیف تو مجھے ویسے بھی بالکل پسند نہیں تھا. تو آج میں نے سوچا کہ میں بھی تھوڑی سی ویج جو کس ہے نا وہ بناتی ہوں. کشف اور میں ہم کھا لیتے ہیں ویج کی جو ہوتی ہے دونوں. تو بچوں کے لیے تو بن رہا تھا تونا والا پاستا، تو ان کے لیے یہ میں نے ایک کین کھول کے رکھا ہوا تھا، کیونکہ تھوڑا ہی بنانا تھا. رمضان میں تو ویسے بھی بچے نارمل ڈیز میں بنائیں تو بچے دن میں شام میں جس ٹائم بھی دل کرتا ہے کھا لیتے ہیں. تو یہ ساتھ ہی تھوڑی سی گروسری منگوائی تھی، جو چیزیں ختم ہوتی ہیں وہ میں ساتھ ساتھ ہی منگوا لیتی ہوں، اتنی زیادہ گروسری اکٹھی نہیں کرتی. اس لیے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ میری ویڈیوز میں کبھی گروسری کی بہت ہی کم کبھی میں نے ویڈیو بنائی ہوگی، کیونکہ ہمارے گھر میں ساتھ ساتھ ہی منگواتی ہوں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. زیادہ اکٹھی گروسری میں نہیں منگواتی، کہ وہ اتنے دن چیزیں پڑی رہتی ہیں اور کئی دفعہ چیزیں خراب بھی ہو جاتی ہیں، اوور ڈیٹ ہو جاتی ہیں. اس لیے پھر میں کوشش کرتی ہوں کہ میں کم چیزیں منگواؤں اور ساتھ ساتھ ہی منگوا لوں. تو یہ میں دکھا رہی تھی یہاں پر یہ آلو بخارا کتنا فریش اور کتنا نائس لگ رہا تھا. روزہ تھا اس لیے ویسے دل ایسے کر رہا تھا کہ ابھی آپ کھا لو، اتنا نائس اور اتنا فریش تھا. تو یہ گروسری وغیرہ ساتھ ساتھ آ گئی تھی، ساتھ ساتھ میں کچن میں بزی تھی. سارے کام سارے میں نے ساتھ ساتھ تو سٹارٹ کیے ہوئے تھے، کیونکہ میں نے کہا پھر رمضان روزہ کھلنے کا ٹائم ہونے والا جب ہو جاتا ہے نا، پھر آپ میں بالکل بھی ہمت نہیں رہتی. یہ روزہ کھولنے سے تقریباً گھنٹہ 1.5 گھنٹے پہلے کی ویڈیو ہے جو میں یہ سارا کچھ بنا رہی تھی. تو میں نے کہا ابھی ٹائم سے بنا لیتی ہوں تھوڑی دیر پہلے ہی. تو پھر رول وغیرہ بھی نکالنے تھے، وہ بھی فرائی کرنے تھے، وہ بھی کافی کام ہو جاتا ہے. تو آپ کو اتنا ٹائم لگ جاتا ہے چولہے کے آگے ہی کھڑے کھڑے. تو یہ ان کے لیے بنا رہی تھی میں تونا والا پاستا. انہوں نے تو پلین ٹماٹر پیسٹ ڈالو اس کے اندر تونا ڈالو اس کے اندر، تھوڑی سی یہ ٹیسٹ کے لیے سبز مرچوں کے جو ہے نا 2 سلائسز کر کے کاٹ کے اندر سے تو وہ ڈال دو بس. یہ ان کا فیوریٹ پاستا ہوتا ہے. تو ان کا فیوریٹ پاستا بن رہا تھا اور میں اپنے لیے میں نے سوچا کہ آج میں بناتی ہوں اپنے لیے لیم کا تھوڑا سا، کیونکہ سارے روزوں میں ایک دن بھی ہم نے لیم کا یا چکن کا بھی آئی تھنک صحیح جو سالن ہوتا ہے نا گریوی والا وہ نہیں بنایا. بچوں کے لیے بنائی تھی دال چکن، تو وہ بھی بچوں نے اتنے شوق سے نہیں کھائی تھی. تو میں نے سوچا آج میں نا تھوڑا ڈیفرنٹ طریقے سے بناتی ہوں، بالکل سادہ سا بناؤں گی. کوئی میں ٹماٹر پیسٹ کوئی کچھ نہیں ڈالوں گی. یہ میں اس کے اندر ادرک لہسن اور سبز مرچیں اور یوگرٹ ڈال کے نا اس کو میں بلینڈ کر لوں گی. اور اس کے ساتھ پھر میں اس کو یہ دیکھیں 2-3 جو ٹیبل سپون تھے وہ میں نے یوگرٹ کے ڈالے تھے. تو میں نے کہا اس کے ساتھ ہی اس کو چوپر میں ڈال کے ساری چیزیں چوپ کر لوں گی یوگرٹ کے ساتھ، اور پھر یہ اس کے اندر مکس کر کے میں بالکل بس پلین کچھ بھی نہیں، کوئی ٹماٹر پیسٹ وغیرہ نہیں ڈالوں گی، تھوڑے ڈیفرنٹ سٹائل میں بناؤں گی.
تو یہ میں نے کاٹ لیا تھا اس کو چوپر میں ڈال کے، تو گوشت اب گل گیا تھا ماشاءاللہ سے۔ تو اب میں اس کے اندر یہ ساری چیزیں ڈال دوں گی، اسپائسیز وغیرہ، اور پھر اس کو بناؤں گی۔ میں آپ کو بتا رہی تھی اپنی مروکن جو میری فرینڈس تھیں ان کے بارے میں بتا رہی تھی۔ جب ہم لوگ اٹلی سے یہاں پہ موو ہوئے تو کچھ دنوں کے بعد، کیونکہ میرا پاسپورٹ ابھی وہاں سے لینا تھا، ہم نے کلیکٹ کرنا تھا، اپلائی کیا ہوا تھا لیکن کلیکٹ نہیں کیا تھا، صرف میرا رہ گیا تھا، باقی بچوں کو تو ظاہری بات ہے ان کے پاپا کے ساتھ ہی مل گئے تھے، تو میرا اپلائی کیا ہوا تھا تو میں نے ابھی لینا تھا۔ تو میں تقریباً ہمیں کچھ منتھ ہی یہاں پہ ہوئے تھے آئے ہوئے، تو میں دوبارہ وہاں پہ میں ہمارا جو گھر تھا جو ہم وہاں چھوڑ کے آئے تھے اسی گھر میں گئی، اور میں وہاں پر اکیلی تقریباً 10-15 دن رہی تھی۔ تو وہ میری فرینڈ جو تھی ساتھ میں، وہ مجھے ہر روز ہی کچھ کا اتنا بڑا سا وہ ایک پلیٹر سا بھیج دیتی تھی۔ یقین کریں ان کی تو محبت تھی، لیکن میرے لیے تو کھانا وہ بڑا ہی مشکل ہو جاتا تھا کہ اتنا بڑا پلیٹر میں نے کیسے کھانا، اور اوپر جو وہ بیف کا اتنا بڑا پیس رکھ کے اور وہ اس طرح کر کے وہ جو بنا کے دیتے تھے۔ تو لیکن ان کی محبت تھی بڑی، ہماری آپس میں لائک دوستی وغیرہ تھی، ہم لوگ اکٹھے وہاں پر ایک فیستا ہوتا تھا، اس کو فیستا پوپولی بولا جاتا تھا، جہاں پر سب لوگ اپنی اپنی ڈشز بنا کر لاتے تھے ڈیفرنٹ ٹائپ کی۔ ہم لوگ بھی اپنی سارے اپنے کنٹری سے جو آپ وہاں کی آپ کی فیمس ڈشز ہوتی تھی سب بنا کے لے کے جاتے تھے، اور سب وہاں پر مل کر کھاتے تھے، شیئر کر کے جیسے کھاتے ہیں، سب وہاں پہ اکٹھے ہوتے تھے۔ ابھی بھی ہوتا ہوگا، ظاہری بات ہے، کیونکہ ان کا تو یہ بہت فیمس جو اس کو فیسٹیول بولتے ہیں وہاں پہ فیستا بولا جاتا تھا، تو وہاں پر ہم سارے اکٹھے ہوتے تھے، بہت ہی مزہ آتا تھا، یقین کرے بہت مس کرتی ہوں میں اس ٹائم کو، اور بچے بھی چھوٹے ہوتے تھے، وہ ٹائم بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اچھا تھا۔ تو یہ ساتھ ہی میں نے جو شکرکندی کی تھی اوون میں، تو وہ بھی ماشاءاللہ سے ہو گئی تھی۔ اب میں نے اس کے اندر تھوڑے سے صرف بلیک چنے ڈالے ہیں، اور کوئی زیادہ چیزیں نہیں میں ڈالوں گی اس میں، نہ ہی پیاز وغیرہ نہیں ڈالوں گی کیونکہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور پھر کھائی بھی نہیں جاتی، کیونکہ بچے تو یہ کھائیں گے نہیں، تو میں نے ہی کھانی ہے صرف، کشف کو بھی اتنی یہ پسند نہیں ہے تو میں ہی کھاؤں گی۔ تو اس میں صرف ڈال رہی تھی املی کی چٹنی ڈال رہی تھی، اور تھوڑا سا چاٹ مسالہ، اور تھوڑا سا بالکل پنچ سالٹ ڈالوں گی، یا سویٹ چلی سوس ڈالوں گی۔ یہ بہت مزے کی ہوتی ہے، کیونکہ یہ اس میں میٹھا اور کھٹا دونوں طرح کا ٹیسٹ ہوتا ہے، بہت مزے کی لگتی ہے۔ تو یہ اس کے اندر ڈالوں گی، اور بس یہ چاٹ بھی تیار ہو جائے گی۔ تو آپ لوگ پلیز جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور میری ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کریں، اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیا کریں۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز ضرور جلدی سے سبسکرائب کر دیں میرے چینل کو۔ تو یہ کچھ کا میں بنانے لگی تھی۔ اب دیکھیں میں نے ایک باؤل، اس کے ڈیفرنٹ طریقے ہوتے ہیں بنانے کے، ہر کی ایک اپنا سٹائل ہوتا ہے، اور ویسے بھی یہ بنائی بھی بہت مختلف طریقوں سے بنائی جاتی ہے۔ یہاں پر ویسے میں پہلے اور طریقے سے بناتی تھی، آج میں آپ کو اپنے دوسرے طریقے سے بتا رہی ہوں کہ آپ نے ایک باؤل اگر اس کا لیا ہے کچھ کا لیا ہے تو اس میں ایک باؤل ہی آپ پانی کا ڈال دیں گے، اور اس کو تھوڑا سا مکس کر کے تو اس کو آپ کور کر کے سائڈ پہ رکھ دیں گے۔ اتنی دیر میں آپ نے جن سبزیوں میں جو سبزیاں اس میں ایڈ کرنی ہیں ان کا آپ جو مسالہ وغیرہ جو بنانا ہے آپ کو، اور سبزیوں کو تیار کرنا ہے، اتنی دیر میں آپ تیار کریں گے، اتنی دیر میں یہ بالکل اچھی سی ایسے بالکل نرم ہو جائے گی، جیسے چاول گل جاتے ہیں نا، اس طرح بالکل ہو جائے گی۔ اور یہاں پر میں نے آپ لوگوں سے ایک بہت ضروری بات بھی کرنی تھی، جیسے کہ میں نے کچھ میری فرینڈس کو پتہ ہوگا کہ میں نے واٹس ایپ کے اسٹیٹس پہ ایک بیبی کی پکچر لگائی تھی اور دعا کے لیے بولا تھا، وہ ہمارے فیملی فرینڈز ہیں، ان کا بچہ ہے، تو وہ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، ہاسپٹل اسے ایمرجنسی میں لے کے گئے ہوئے تھے، ابھی 2 دنوں سے وہ ہاسپٹل میں ہی ہے، لیکن الحمدللہ آپ تو پہلے سے بہتر ہے۔ لیکن میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ضرور پلیز اس بچے کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کو صحت تندرستی دے اور وہ بالکل ٹھیک ہو کے اپنے گھر جائے، آپ ضرور اس کے لیے پلیز دعا کریں۔ تو یہ دیکھیں یہاں پر ماشاءاللہ سے کچھ بھی تیار ہو گئی ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طریقے سے میں نے بنائی ہے، اتنی یقین کریں لائٹ سی ہوتی ہے لیکن بہت ہی ٹیسٹی، مجھے تو بڑی پسند ہے۔ اٹلی میں تو میں بہت بنایا کرتی تھی، یہاں پر بھی آ کے میں نے کافی دفعہ بنائی ہے، لیکن ویڈیو شاید میں نے ایک دفعہ ہی کہیں شوٹ کی ہے، مجھے یاد نہیں ہے، لیکن یہ کہ میں نے بنائی ہے یہاں پر بھی آ کے، بہت ہی مزے کی تھی کشف نے اور میں نے بہت ہی شوق سے کھائی تھی۔ تو آج کا یہ میرا دسترخوان تھا، ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ سب کے گھروں کے دسترخوان کو اسی طرح آباد رکھے، سب اپنے گھروں میں خوش اور آباد رہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے روزے رکھنے اور اس کی برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیں اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میری آج کی ویڈیو یہیں تک تھی، آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اوکے بائے، اللہ حافظ۔